حدیث نمبر 348 348 عن الازرق بن قیس رضی اللہ عنہ قال صلی بنا امام لنا یکنى ابا رمثہ۔ ازرق بن قیس روایت کرتے ہیں۔ ازرق بن قیس کون ہیں؟ یہ ان کے بارے میں لکھیے۔ الازرق کلرز کے بھی نام رکھتے تھے، دیکھیے اس زمانے میں۔ الازرق بلو کو کہتے ہیں عربی میں، الازرق رکھتے ہیں، الاسود رکھتے ہیں قدیم زمانے میں۔ تو الازرق بن قیس، الازرق بن قیس الحارثی، آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور آپ تابعی تھے، اور آپ کی وفات 120 ہجری کو ہوئی ہے، 120 ہجری کو ازرق بن قیس رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اور آپ روایت کرتے ہیں ابو رمثہ سے، یہاں پر آیا نا صلی بنا امام لنا یکنى ابا رمثہ، ہم کو ایک امام نے نماز پڑھایا، ہمارے ایک امام تھے، انہوں ہم کو نماز پڑھایا، ان کی کنیت تھی ابو رمثہ۔ تو ابو رمثہ کون ہے؟ دیکھیے آپ نام لکھیں آپ، ابو رمثہ التیمی الیثربی، ابو رمثہ التیمی الیثربی، یہ صحابی تھے اور یہ کوفہ کے رہنے والوں میں سے تھے، صحابی تھے، کوفہ کے رہنے والوں میں سے تھے، اور آپ کی تاریخ وفات نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہمارے ایک امام تھے جن کا نام ابو رمثہ پکارا جاتا تھا، وہ ہم کو ایک مرتبہ نماز پڑھائے، فقال صلیت هذه الصلاة، تو انہوں نے کہا کہ صلیت هذه الصلاة او مثل هذه الصلاة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نماز میں تم کو پڑھایا ہوں، یہ نماز یا اس طرح کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا۔ قال، تو کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ، اور جب ہم نماز پڑھے تو ہم دیکھے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرسٹ صف میں، پہلی مسجد کے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، ان کے رائٹ سائڈ پر، پہلی صف میں رائٹ سائڈ میں آ کر یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، اور ایک آدمی بھی اس دن نماز میں شریک تھا جو پہلی تکبیر سے ساتھ میں تھا، یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے سے موجود تھا، اور تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا سے وہ نماز میں شریک تھا، تکبیرۃ الاولی من الصلاة۔ فصلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم سلم عن یمینہ وعن یسارہ، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے اور اپنے رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ سائڈ پر سلام پھیرے، حتی رأینا بیاض خدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ پر جب سلام پھیرے تو اتنا پھیرے کہ ان کے گال کی سفیدی پیچھے صف والوں کو نظر آتی تھی، یعنی صرف ایسے سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ اس طرح سے۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہماری گردن آسانی سے مڑ سکتی ہے وہاں تک سلام پھیرنا۔ سلام صرف ایسا رائٹ لیفٹ دیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نارملی بغیر زیادہ زحمت کے، بغیر زیادہ طاقت لگائے کہ جتنا گردن پلٹتی ہے سلام میں اتنا پورا پلٹانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پورا پلٹانا چاہیے۔ تو حتی رأینا بیاض خدیہ، ہمارے بھائی اکثر بولتے ہیں کہ نماز کو، اگر پوری نماز کو صحیح ڈھنگ سے فزیکل بات کر رہے ہو، اگر پوری اچھے ڈھنگ سے اگر نماز پڑھے نا تو ایک ٹائپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اچھی خاصی، مسلس کھل جاتے ہیں آدمی کے، بالکل سیدھا کھڑا ہو، ایک دم برابر مڑے، سلام پورا پھیرے، سجدہ کرے، جو اس میں بیٹھنے اٹھنے کا انداز ہے اس سے جو ہے یہ مسلس بھی کھلتے ہیں آدمی کے اور ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تو ہے حقیقت میں ویسی۔ تو دائیں بائیں اتنا سلام پھیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم کو ان کے گال کی سفیدی پیچھے سے نظر آئی۔ ثم انفتل كانفتال ابی رمثہ، ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پھر وہ جو ابو رمثہ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایسے پلٹے، نماز سے ایسا پلٹ کے، اس طرح سے پلٹ کر بیٹھے جیسا آج ابو رمثہ بیٹھے، خود کی طرف کہہ رہے ہیں وہ، جیسا آج ابو رمثہ آپ کے سامنے پلٹ کے بیٹھے نا، تو اس طرح سے پلٹ کر بیٹھے۔ اور میں یہ پلٹنے سے متعلق جب بات آ گئی تو میں بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تینوں طریقے مسنون ملتے ہیں روایتوں میں، یعنی سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ پلٹ کر بیٹھے، یہ بھی روایت ہے،
لیفٹ سائڈ پلٹ کر بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت بھی ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا پلٹ گئے تھے مکمل، قبلے کو پیٹ کر کے مصلیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے. تو یعنی امام کے لیے یہ تینوں طریقوں سے پلٹ کر بیٹھنا مسنون ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کیے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں یعنی نفسه فقام الرجل الذي ادرك معه التكبيرة الاولى من الصلاة يشفع. تو فرماتے ہیں تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر بیٹھے تو وہ جو آدمی جو پہلی تکبیر سے اللہ اکبر پہلی تکبیر سے نماز میں ساتھ میں تھا سب مصلیوں کے ساتھ، وہ شخص کیا کیا، سلام کر پھیرتے ہی امیڈیٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے. یشفع، 2 رکعت پڑھنے کے لیے امیڈیٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. فوثب الیہ عمر فاخذ بمنکبہ فہزہ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلی صف میں بیٹھے تھے، وہ یکایک اٹھے، تیزی کے ساتھ اٹھے اور اس کے قریب جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح سے ہلایا اس کو، مطلب کچھ رکعت باندھنے سے پہلے کچھ کہنا، ایسا تیزی سے گئے تاکہ وہ رکعت نہ بن لے، اور اس طرح سے اس کو ہلائے، اس کے شولڈر کو اس طرح سے ہلائے، فہزہ، اس کے شولڈر کو ہلائے. ثم قال، اور فرمائے ہلا کر کہے، اجلس، بیٹھ جا. فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹھ جا، کہ اہل کتاب، تم سے پہلے جو اہل کتاب ہے نا، یہود و نصارہ، پہلے والے اہل الکتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ ان کے نمازوں کے درمیان گیپ نہیں ہوتا تھا، ان کے نمازوں کے درمیان گیپ نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد کچھ تسبیح، کچھ درود شریف، دعا کچھ پڑھ کر اس کے بعد پھر نماز کے لیے اٹھنا، سلام پھیرے اور کچھ نہیں پڑھے، نہ اللہم انت السلام ومنک السلام کہے، نہ لا الہ الا اللہ کہے، نہ کوئی تسبیح پڑھے، نہ درود شریف پڑھے. سلام پھیر رہے اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے، سلام پھیر رہے اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے. یہ طریقہ مسنون نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شولڈر ہلا کر یہ کہے کہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں، بیٹھ جا، کیونکہ ہم سے پہلے اہل کتاب جو ہلاک ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ان کے عبادتوں اور ان کے نمازوں کے درمیان فاصلہ اور گیپ نہیں ہوتا تھا، بیچ میں تھوڑا سا وقفہ نہیں ہوتا تھا. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نظر مبارک اٹھا کر، غالباً کچھ پڑھ رہے تھے آپ، اپنے نظر مبارک اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے اور فرمائے، فقال، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب، اللہ نے آپ کے ذریعے درست کام کروایا ہے. اے ابن الخطاب یعنی عمر بن خطاب، اے عمر بن الخطاب، اللہ نے آپ کے ذریعے درست کام کروایا ہے، یہ درست بات کہلوائی ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو امام ابو داود نے السنن میں، اور الحاکم نے المستدرک میں، اور امام بیہقی نے السنن الصغریٰ میں، اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے.